غازی صاحب آج جس شخصیت کے لیے ہم یہاں گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جنہوں نے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ علی بن عثمان کو داتا گنج بخش بنا کے ہمیں عطا کیا. سبحان اللہ. تو یہ اس سے آپ کا بادشاہ گر ہونا وہ واضح ہو رہا ہے. اور حضرت میراں حسین زنجانی جیسی شخصیات عطا فرمائیں. حضرت سیدنا حضرت شیخ خطلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا اگر بچپن ابتدا ہم دیکھیں تو آپ نے تقریباً 6 سال کی عمر میں اپنے ہی علاقہ کے اندر جو مسجد تھی وہاں سے تعلیم حاصل کی. وہاں سے پھر آپ کو کچھ شوق پڑا. آپ کے آباء و اجداد جو تھے, یہ تعارفی طور پر عرض کر رہا ہوں, آپ کے آباء و اجداد ان کا کاروبار کپڑے کا تھا. کپڑا بناتے بھی تھے اور بعد میں اس کو ایکسپورٹ بھی کیا کرتے تھے. تو بخارا کی طرف ان کا آنا جانا کافی تھا. تو اسی حوالہ سے حضرت شیخ خطلی کو آپ کے والد محترم نے بخارا کے اندر ایک ادارہ میں داخلہ دلوایا. وہاں آپ نے فارسی کی تعلیم حاصل کی اور عربی میں مزید جو ہے وہ آپ نے دسترس حاصل کی. اس کے بعد جب واپس آئے وہاں پر جو بخارا کے اندر درس تھا اس کے اندر ایک خاص اہتمام تھا, اور وہ یہ تھا کہ طلباء کو صرف سبق ہی نہیں پڑھائے جاتے تھے بلکہ ان کی اخلاقی تربیت کرنے کے لیے ان کو اللہ کی عبادت کی طرف قلبی رجحان پیدا کر کے راغب کیا جاتا تھا. بائی فورس نہیں کہ تہجد پڑھو یہ کرو, شوق پیدا کر دیا جاتا تھا جس سے طالب علم کے دل میں اشتیاق ہوتا تھا عبادت کا. تو جب آپ واپس آئے اپنے شہر میں تو یہاں پر پھر کچھ وقت گزارا, اپنے والد محترم کی معاونت کی. تو پھر یہ تقریباً آپ کی بخارا سے جو واپسی ہے 15 سال کی عمر کے قریب ہوئی ہے. یہاں سے ایک دفعہ آپ کے ایک چچا جو تھے وہ سمرقند کی طرف گئے, تو سمرقند میں آپ ان کے ساتھ گئے. سمرقند میں اس زمانے میں ایک بہت بڑی علمی شخصیت تھی جن کا نام تھا فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی, حضرت نصر بن محمد. ان کی کئی کتابیں ہیں زبردست. ان کی تنبیہ الغافلین ہے, عیون المسائل ہے, اور کافی کتابیں ہیں. اور وہ 1 لاکھ حدیث کے حافظ بھی تھے. اللہ, تو بہت بڑا شہرہ تھا. جی تو ان کا وصال ہوئے ابھی 2-3 سال ہی ہوئے تھے. تو اس وجہ سے جب یہ اس علمی ماحول میں گئے ہیں تو وہاں پر انہوں نے شوق دکھایا مسجد کے ساتھ محبت کا, وہی جو سبق پیچھے سے مل چکا تھا. بار بار آتے جاتے عبادت کرتے اور نماز جو ہے وہ 5 گانا ادا کرتے باجماعت. تو وہاں پر جو ابھی آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ وہ بزرگ انہوں نے ان سے ملاقات کی اور پوچھا, انہوں نے بتایا کہ میں فلاں جگہ سے آئے اس طرح. تو انہوں نے کہا تمہاری پیشانی پہ تو سعادت کا نور چمک رہا ہے, اور اس نور کو اب بڑھانے کے لیے اپنے اوپر حاوی کرنے کے لیے چلے جاؤ, تمہیں بہت زیادہ محنت کرنا پڑے گی اور مزید علم کا حصول کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے تم عربی زبان بھی چونکہ سمجھتے ہو اور 16 سال کی عمر ہے, 15 سال کی, تو عربی کے اوپر عبور حاصل ہو رہا ہے. تو اس کے لیے بہترین ہے کہ آپ بغداد شریف علم و عرفان کا مرکز ہے وہاں چلے جاؤ. یہاں سے آپ واپس اپنے گھر گئے, والد محترم سے عرض کیا یہ سارا واقعہ. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو وہاں پر روانہ کرتے ہیں. اور یہ سیرت نگاروں میں ہمیں نہیں ملا واللہ عالم کہ آپ کا کوئی اور بہن بھائی کا تذکرہ نہیں ملتا. میں بھی آپ اپنے گھر کے اندر تنہا فرد ہوں. اس حیثیت سے پھر آپ کے والدین کی عظمت اور واضح ہو جاتی ہے کہ اکلوتی اولاد کو اتنا دور کے ملک کے اندر وہ تحصیل علم کے لیے بھیج رہے. یہاں سے آپ چلے نیشا پور سے ہوتے ہوئے, آپ چلتے چلتے راستے میں جگہ آگی زنجان. یہاں حضرت میراں حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد میں سے وہ بڑے متمول تھے اور مالدار تھے. انہوں نے سرائے بنائی ہوئی تھی فری لوگوں کے آرام کے لیے, قیام کے لیے, اور حسب استطاعت آپ کھانا بھی ان کو فراہم کیا کرتے تھے. تو چونکہ آپ کا بچپن تھا تو وہ جو محبتیں اور شفقتیں ملیں یہ زنجان کے حضرت میراں حسین کے آباء و اجداد کے ساتھ آپ کی محبت کا باعث بنے. یہاں سے آپ آگے بغداد شریف پہنچے ہیں تو حضرت حسری رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں آپ کو جو داخلہ ملا, 8 سال تک آپ نے وہاں پر تحصیل علم کی. 8 سالوں میں 2 دفعہ تقریباً آپ کی واپسی گھر میں ملاقات کے لیے آئے, اور اس وقت میں علم حدیث, علم قرآن, تفسیر, اور اس کے ساتھ ساتھ علم فقہ, جغرافیہ, اور سب سے بڑی بات جو آپ نے تجرد کی طرف 60 سال کا اشارہ کیا ہے, وہاں علم حیوانات اور علم نباتات یہ بھی آپ نے حاصل کیا. وہ وہاں پر آپ کو بہت زیادہ اس کی معاونت ہوتی رہی تنہائی کے عالم میں. تو یہاں سے فراغت کے بعد بیعت بھی ان کی اختیار کر کے جب واپس آئے تو یہاں کے علماء آپ سے ملاقاتیں کرتے رہے اور ان سے تحصیل علم کرتے رہے. اب یہ الگ بات ہے کہ یہ ان کو جو ہے وہ کبھی بغدادی سمجھیں اور کبھی شامی سمجھیں, اور ادھر والے ان کو خطل کے علاقے کی وجہ سے خطلی کہیں. تو اس طرح یہ ان کا سلسلہ ہوا. یہ تھا ان کا ابتدائی. اس کے بعد آپ نے اسی سبق کو مزید بڑھایا اور اس قرآن پاک کی آیت پہ عمل کیا, سیرو فی الارض, زمین میں سیر کرو.
تو اسی وجہ سے آپ دنیا کا نظام دیکھنے کے لیے دائیں بائیں چلتے رہے، سفر کرتے رہے، اور مختلف ممالک میں سفر کرتے کرتے آخرکار آپ نے اپنا مرکز جو ہے وہ بیت المقدس کو بنایا. وہاں پر آپ نے بہت زیادہ طویل قیام کیا اور کوہ جو لگام ہے اس کے اندر آپ نے رہائش اور بود و باش اختیار کی. انہی اسفار کے درمیان آپ کی عمر مبارک جو ہے ولادت 360 ہجری کی بنتی ہے اور 100 سال کے قریب آپ کی عمر بیان کی گئی ہے. 460 ہجری کے اندر آپ کا وصال بنتا ہے. اور یہ وہ دور ہے جب عالم اسلام کے اندر بہت بڑی بڑی شخصیات موجود تھیں اور علم و عرفان پھیلا رہی تھیں، بڑے اولیاء، جن میں اس زمانے میں کبار محدثین میں سے حضرت امام حاکم نیشا پوری ان کا نام تھا، اور یہ نیشا پور میں بھی رہے، حضرت شیخ خطلی. اسی طرح امام ابو نعیم موجود تھے، اور 458 ہجری میں امام بہقی کا وصال ہوا، یہ بھی اسی زمانے کے تھے. تو اس طرح بہت سے کبار محدثین جو ہیں. کہکشاں صفت یہ دور تھا، کہکشاں صفت دور تھا. قرآن سے تعلق اولیاء کرام نے یہی سکھایا. اچھا، کوئی اولیاء میں ایسا ہے جس کو قرآن نہ آتا ہو اور اس کے باوجود قرآنی تعلیمات بھی نہ پتہ ہو تو ولی بن جائے؟ پھر ولی بن گیا ہو تو وہ تو جاہل ہے نا. یہ تو قرآن پاک تو ماورا ایک اعلیٰ ترین کتاب ہے، بلکہ یہاں تک فرمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار آئی تھا رجل یطیر فی الہوا او یمشی علی الماء فترک سنت من سنتی فخلا نعلیک فضرب علی راسہ. جب تم کسی کو ہواؤں میں اڑتا ہوا دیکھ لو، پانی کے اوپر چلتا ہوا دیکھ لو، اور میری سنتوں میں سے کسی ایک سنت کا تارک ہو تو جوتا اتار کے اس کے سر پہ مارو، کیونکہ وہ ولی نہیں ہے، ولی کے روپ میں شیطان پھر رہا ہے. یہ حدیث پاک جی. تو اب آپ اس میں یہ دیکھیں کہ سنت کا تارک کب بنے گا؟ سنت کو پہلے پڑھے گا تو عمل کرے گا نا. تو سنت سے زیادہ ضروری قرآن پاک ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بھی غافل ہو، اس کو علم ہی نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ نے جو کلام دیا ہی اسی لیے کہ اس کے ذریعے تم نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے اور اس کی تفسیر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھنی ہے، تو اس کے بعد بھی وہ دعویٰ کرے کہ میں ولی ہوں، یا چند لوگ وہ کرائے پہ رکھ لے جو اس کو ولی کہیں. تو یہ جس طرح ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ سب سے بڑا دھوکہ علمی دھوکہ ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ سب سے بڑا دھوکہ جو ہے وہ عامت الناس، سادہ لوگوں کو ولایت کا روپ دھار کے دینا ہوتا ہے. جی. حضرت سیدنا ابھی ہم جو گفتگو کر رہے تھے قرآن پاک کے حوالے سے، تو ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں، میں ذکر کرنا چاہوں گا علم حدیث کے اندر ایک اصطلاح ہے، آپ کی بات سے مجھے ذہن میں آئی ہے، وہ ہے تدلیس. تدلیس یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے شیخ کا نام چھوڑ کر اس سے اوپر والے کا نام لے اور روایت وہی دے دے، حالانکہ اس سے ملاقات بھی نہ ہوئی، سنی بھی نہ ہو، چھپا کے دینا، اس کو نکال دینا. تو غازی صاحب جو تدلیس کرتا ہے وہ اجماعی طور پر بالاتفاق وہ علم حدیث میں ضعیف قرار پاتا ہے. جو اپنا ربط توڑ کے آگے جائے تو وہ تو ضعیف ہو جائے. تو جو کہے کہ یہ حدیث تو حدیث رہی، قرآن کو بھی چھوڑ دو، تو وہ کیا کہیں گے کہ ہم اس ملک کے خیر خواہ ہیں، وہ اپنے آپ کو دانشور کہیں گے. تو یہ ساری کی ساری گمراہی. اور ابھی جو ہم نے آپ کے اپنا حضرت شیخ خطلی کے حوالے سے گفتگو کی ہے، آپ دیکھیں کہ وہ کیسے فوری طور پر جیسی کوئی چیز سامنے آتی اس کی تفسیر قرآن سے کرتے نظر آتے ہیں. تو ابھی جو اشارہ ہوا تھا مختصر کہ آذربائیجان کی طرف حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، وہاں آپ نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی فوری پڑھی، اور وہ کیا تھی؟ آپ نے یہ پڑھا تھا کہ یہی وہ لوگ ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. یہ آیت آپ نے فی الفور پڑھی اور اس کی تفسیر اور مفہوم بھی وہاں پر سمجھا دیا. اور یہ چلتے چلتے معاملہ ہو رہا ہے، بیٹھ کے کلاس نہیں لے رہے. اور آپ کی زندگی کا یہی رہا ہے کہ آپ چلتی پھرتی یونیورسٹی تھے، بیٹھ کر آپ نے وہ تدریس نہیں کی جو چلتے پھرتے لوگوں کو مخلوق خدا کو آپ نے کریا گلی گلی جا جا کر سمجھایا، اور کوئی صحبت نہیں. اور پھر دیکھیے آپ کے اندر استقامت کتنی تھی. استقامت اس قدر تھی کہ جب وہی خواب حضرت ابو سعید ابو الخیر والا آپ کو آیا تھا تو بیت المقدس سے آپ چلے ہیں اور حضرت ابو سعید ابو الخیر تک جو ہے وہ 80 سال کی عمر میں آپ پیدل سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ساتھ اپنے مریدوں کو لے کے، اور وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا ان کا تو وصال ہو چکا. تو یہ آپ کی علم کے ساتھ اور اولیاء اللہ کے ساتھ محبت تھی. اور یہ غازی صاحب ہمارے آج کے دور کے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے کہ آپ خود اتنے کامل ہو جاؤ، اتنے ایجڈ ہو جاؤ، تو خود کو دوسرے اولیاء سے ماورا نہ سمجھو، ان سے الگ سمجھ کے اپنی ہی مسند سجا کے نہ بیٹھے رہو، بلکہ پھر بھی آپ ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے، فوق کل ذی علم علیم. اور وہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، یہ لحد تک لے کے جاتا ہے. علم دانا مان کری تو میاں محمد صاحب فرماتے ہیں، علم دانا مان کری تو نہ آکھی میں پڑھیا
او جبار کہار کہاوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا. اللہ اللہ اللہ.